میں ان کا بڑا شکرگزار ہوں. میں اسحاق ڈار صاحب کا بڑا شکرگزار ہوں. میں عابد شیر علی صاحب کا بھی بڑا شکرگزار ہوں. زبیر گل صاحب کا بڑا شکرگزار ہوں. باقی اور لوگوں کا جو وہاں پہ تھے, میری باتوں کو انہوں نے بڑے غور سے سنا, اور میاں صاحب نے اکیلے مجھے ٹائم دیا, میں ان کا بھی بڑا شکرگزار ہوں. اس کی وجہ سے بھی ہماری اپنی پارٹی کے اندر بڑی ہلچل پیدا ہوئی. میں ایک کارکن ہوں میاں نواز شریف کا, یہ میرا استحقاق ہے کہ میں ملوں. میں نے کسی سے پوچھ کے نہیں ملنا تھا, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہماری پارٹی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور نہ مجھے کسی چیز کی خواہش ہے, نہ میں خواہش مند ہوں. میں الفاً آپ کو کہہ رہا ہوں, میں نہ پارٹی کی صدارت کا خواہش مند ہوں, نہ میں کسی اور عہدے کا خواہش مند ہوں. میں ایک کارکن ہونے کے اوپر فخر محسوس کرتا ہوں. میری تربیتی بصیرت کارکن ہوئی ہے. میرے والدین نے, پھر میں نے جو کالج میں سیاست کی, یونیورسٹی میں کی, بلدیاتی الیکشنز میں کی, اور پھر اسمبلی کے الیکشنز میں کی, میری تربیتی کارکنوں والی ہے. میں اس مزاج کا عمل ہوں. میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں. سب کے جو بھی ہم میں سے جس کو بھی بنائیں گے. 11 سال ہو گئے ہماری پارٹی کے انتخابات کو. اب ہماری پارٹی کی تنظیم نو کی ضرورت ہے, اور اب وہ کام ہونا ہی ہونا ہے. تو پھر جس کو میاں صاحب مناسب سمجھیں گے, اس کو جو چیز وہ سونپیں گے, مجھے امید ہے کہ یہ پارٹی اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی حاصل کرے گی آزاد کشمیر میں, اور وہ پارٹی کو منظم کرے گا. میں اپنا کردار جو ہے وہ ایک کارکن کی حیثیت سے ادا کرتا رہوں گا. پہلے بھی کیے, وہ جس کو مرضی چاہے بنائے. بعض لوگ یہاں پہ باتیں کرتے رہے کہ طارق صاحب یہ کرنا چاہتے ہیں, وہ کرنا چاہتے ہیں, یا یہ بن جائیں گے. مجھے قطعاً کوئی شوق نہیں ہے. یہ جو پاکستان کے صورتحال ہے, یہ بڑی افسوسناک ہے کہ ثاقب نثار سابق چیف جسٹس پاکستان کی جو آڈیو آئی ہے, اس نے تو سارے پول کھول دیے. پھر جو چیف جج تھے گلگت بلتستان کے, ان کی جو بیان الفی آیا ہے, اس نے بھی اس بات کی ہے. پہلے جو جج تھے ارشد ملک صاحب, انہوں نے بھی بات کی تھی. پھر جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے بھی بات کی کہ ایک سازش ہوئی, اور سازش کر کے میاں نواز شریف کو جو سزا دلوائے گی, ان کی بیٹی کو سزا دلوائے گی. اور یہ پاکستان سے انتقام لیا گیا. پاکستان ترقی کر رہا تھا, پاکستان کا روپیہ مضبوط تھا, پاکستان کی معیشت مضبوط تھی. آج تو آپ ایک دن پٹرول پمپ پہ جائیں تو اور ریٹ ہے, دوسرے دن جائیں تو اور ریٹ ہے, تیسرے دن جائیں تو اور ریٹ ہے, اور 180 کا ڈالر ہو گیا ہے. میاں نواز شریف صاحب کے دور میں 103 اور 104 پہ تھا. آپ اندازہ لگا لیں. اور یہاں پہ ایسے افلاطون ہیں, کہتے ہیں جی کہ اس سے جو بیرون ملک لوگ بیٹھے ہیں ان کو فائدہ ہوگا. اندرون ملک والے مر جائیں اور بیرون ملک والے جو ہیں وہ ان کا فائدہ ہوگا. وہ سازش جو ہے وہ اب پکڑی جا چکی ہے. یہ عیاں ہو چکا ہے پاکستان کے عوام کے اوپر, آزاد کشمیر کے عوام کے اوپر, گلگت بلتستان کے عوام کے اوپر. یہ کس نے ہمارا حق چھینا ہے؟ آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے, انشاءاللہ شیر کا ہے, انشاءاللہ. یہ جو افضل صاحب آپ کو بتا رہے تھے, پاکستان میں کنٹونمنٹ جو ہوتے ہیں, جو علاقہ ہوتا ہے, اس میں الیکشن ہوئے تو پنڈی میں, لاہور میں, باقی جو گیریزن ہیں ان میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ فیئر الیکشنز میں جیتی. فیئر الیکشن جہاں پہ بھی ہوگا مسلم لیگ نون انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جیتے گی, انشاءاللہ جیتے گی. یہ جو آزاد کشمیر میں الیکشن تھا, پولنگ سکیم آپ نے دیکھی, ووٹر فہرستیں آپ نے دیکھی, یہاں پہ انتظامیہ کے رویے آپ نے دیکھے, یہاں پہ آپ نے کام کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا, یہاں پہ جو رینجرز والے آئے انہوں نے لوگوں کو کیا مشورے دیے کہ کس کے اوپر مور لگائیں. یہ سب کچھ آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے. اگر نہیں دیکھا تو کوئی میرے سامنے بات کرے آ کے کہ نہیں دیکھا. میں نے الیکشن میں بھی یہ بات کی تھی کہ میں لوگوں کو بچانا چاہتا ہوں, لوگوں کو مروانا نہیں چاہتا. پتہ نہیں آپ نے اس وقت میری بات کو غور سے سنا یا نہیں سنا. میں نے صبر کیا, اور جس طرح میاں نواز شریف صاحب نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا تھا, تو آج ہر بات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. ہم نے بھی کوشش کی کہ ہم لڑائی سے بچیں, جھگڑے سے بچیں, تلخی سے بچیں, لوگوں کے بچے سلامت رہیں, ماؤں کے بچے سلامت رہیں. ورنہ یہاں پہ اس وقت بھی
بہت تلخی ہو سکتی تھی اگر ہم جوابی کام کرتے تھے. ہم نے وہ کام نہیں کیا. میں پاکستان کی بات کر رہا تھا کہ پاکستان کے حالات اب بہت مختلف ہیں. فضا بدل چکی ہے, حالات بدل چکے ہیں, اور پاکستان میں اب صورتحال جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کی, پاکستان کے داخلی اور خارجی حالات جو ہیں وہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ وہاں پہ فوری طور پہ محب وطن جو لوگ ہیں ان کی حکومت لائی جائے اور ایک فری اور فیئر الیکشن کروایا جائے, اور اس کے ذریعے لوگ جو ہے منتخب ہو کے آئے. جس کو بھی لوگ منتخب کریں اس کو موقع ملنا چاہیے. یہ جو دھند چھانے والی بات ہے, یہ جو مورے لگانے والی بات ہے, یہ جو پولنگ اسٹیشن کے عملہ جو ہے اٹھا کے لے جانے والی بات ہے, یہ ختم ہونی چاہیے. ایسا کرنے والوں نے کوئی نیک نامی نہیں کمائی اور پاکستان کو نقصان پہنچا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم سے تو ہماری شناخت چھین لی گئی کشمیریوں سے. 5 اگست 2019 کو جو کچھ ہوا مقبوضہ کشمیر میں, اور اس کے بعد کچھ لوگ سفیر بنے اور وکیل بنے, انہوں نے کیا کیا؟ آزاد کشمیر کے لوگوں سے بھی ووٹ کا حق واپس لے لیا, اور یہاں پہ بھی پیسے کے ذریعے, ATM مشینوں کے ذریعے, اور جمعہ 8 دن جن کو PTI میں شامل ہوئے تھے ان کو جو ہے وہ اس سارے عمل میں شریک کیا گیا. یہ سیاسی کارکن نہیں تھے, یہ لٹیرے تھے جو مل کے انہوں نے شامل کیے اور شامل کر کے ان کو جو ہے اقتدار میں بٹھا دیا. آزاد کشمیر کی اس حکومت میں 5-6 گروپ ہیں, اور ہر گروپ جو ہے وہ لڑائی کر رہا ہے. لوگوں کی خدمت کرنے کے بجائے لڑائی کر رہا ہے کہ میرا افسر لگنا چاہیے, دوسرا کہتا ہے میرا افسر لگنا چاہیے, تیسرا کہتا ہے مجھے ملنا چاہیے. پھر افلاطون خان نے یہ کہا جی میں 500 ارب دوں گا آزاد کشمیر کو. یہاں پہ ہمیں کوئی جو ہے وہ 25 ارب روپے پورے نہیں دیتا جو آزاد کشمیر کا ترقیاتی فنڈ ہے. تو جس طرح کروڑ نوکریاں ہیں, 1 ارب درخت لگے ہیں, اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی 500 ارب, اور اس کو یہ جو افلاطون ہیں اور ارسطو ہیں یہ بانٹ رہے ہیں. یہ بھمر میں ٹیکنیکل کالج کی بلڈنگ روکے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا, سکیم ریوائز نہیں کی جا رہی. یہاں پہ جتنے ادارے ہیں ان میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ جو ہیلتھ کارڈ انہوں نے پاکستان میں انہوں نے بنایا تھا, ہیلتھ کارڈ جی سارے لوگوں کو 10 لاکھ روپیہ ملے گا, یہاں پہ جعلی دوائیاں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں ان لوگوں کو, اور کچھ لوگوں کو تو ملتی ہی نہیں ہیں, اور اندر سے جعلی دوائیاں جو ہے وہ لوگوں نے ٹھیکے کیے ہوئے ہیں. اور بہت سارے معاملات ہیں جو اس طریقے سے چل رہے ہیں. ابھی سے جو ہے وہ میں نے تو جس بندے نے میرے ساتھ رابطہ کیا, تبادلہ ہوا, میں نے کہا میں سٹے کروا کے دیتا ہوں. عدالتوں میں ہم گئے, عدالتوں پہ ہمیں اعتماد ہے. میری سڑکیں جو میری 25 کلومیٹر سڑکیں تھیں وہ بند کی گئیں. میں نے لوگوں کو بلا کے کہا جی کہ آپ آئیں, سائن کریں اور ہم عدالت میں جائیں گے. عدالت نے ہمارے ساتھ انصاف کیا, ہم نے ریٹ کی جا کے, تب جا کے وہ فیصلہ ہوا, اور اب اس کے اوپر جو ہے وہ کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اب ٹھیکیداروں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹھیکے نہ لیں, کہیں جی ریٹ اور ہو گئے, اور لمبا کیا جائے اس کو. اس طرح کے منفی ہتھ کنڈے جو ہے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں. یہاں پہ جو لوگ بٹھائے گئے ہیں, افسر بٹھائے گئے ہیں, ذاتی لحاظ سے وہ سارے میرے قابل احترام ہیں, میری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. لیکن جو بات مجھے جمیل صاحب نے بتائی ہے ابھی یہاں پہ اسپیچ میں جی کہ وہ کہتا ہے, ایک کہتا ہے میں منشی ہوں, ایک کہتا ہے میں فلاں ہوں, دوسرا کہتا ہے میں فلاں ہوں. وہ منشی تو جو ہے وہ وکیلوں کے ہوتے ہیں یا ساہوکاروں کے ہوتے ہیں, یا بھٹے کے اوپر کو ہوتا ہے وہ حساب کتاب کرنے والا, بڑا باعزت شعبہ ہے, میں یہ نہیں کہتا. لیکن یہ جو حکومت کے ملازم ہیں وہ یہ بات کہیں تو یہ اچھی بات نہیں لگتی. ان کی اپنی جو عزت نفس ہے اس کے اوپر بھی حرف آتا ہے. اب رہی بات اس بات کی کہ اب اس سارے عمل کا ہم نے کیسے مقابلہ کرنا ہے. آزاد کشمیر کی یہ حکومت 2 سے 3 ماہ مزید نہیں نکالے گی. میں آپ کو بالکل سوچ اور سمجھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. ان کے آپس نے یہ نہیں کہ ہم ان کو گرا رہے ہیں, نہیں, ہماری تو پوزیشن ہی نہیں ہے. ان کے آپس کے اندر کی لڑائیاں جو ہیں وہ خود اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ یہ بیل جو ہے وہ منڈے نہیں چڑھتی, یہ آگے نہیں چل سکتی. جس کی بنیادی جو ہے وہ خباثت کے اوپر رکھی گئی ہو, وہ بات آگے کیسے جو ہے وہ چل سکتی ہے. یہ صبر اور شکر جو ہے وہ کرنا چاہیے, ہم کر بھی رہے ہیں.
لیکن یہ جو بات یہاں پہ اپنے بات کی تھی ہمارے یوتھ کے جو رہنما ہیں انہوں نے جی عبید صاحب نے کہ کمیٹیاں بنائی جائیں. آپ شہر کی سطح پہ بنائیں, اکٹھے رہیں, ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیں, یونین کونسل لیول کے اوپر بنائیں. اکیلے کو دورے والوں نے لڑائی نہیں لڑنی, اکیلا کوئی لڑائی نہیں لڑ سکتا. اس سارے معاملے میں آپ لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں. یہ نہ دیکھیں کہ فلاں کو نقصان پہنچ رہا ہے میں تو ٹھیک ہوں, پھر آپ تک بھی وہ ہاتھ آ جائے گا. اس لیے میری گزارش ہے کہ سارے اکٹھے رہیں اور سارے جو ہے وہ ہم قانون کے پابند ہیں, کوئی غیر قانونی کام نہیں کریں گے. ہڑتال جو ہے وہ قانونی عمل ہے, میرا اختیار ہے, آپ کا بھی اختیار ہے کہ آپ ہڑتال کریں. راستے بند کرنا یہ غلط کام ہے. کسی دفتر میں جانا, وہاں پہ اس دفتر کو بند کر دینا یہ غلط کام ہے. لیکن ہمیں بھوک ہڑتال سے تو کسی نے نہیں روکا, ہمیں جلوس نکالنے سے تو کسی نے نہیں روکا, ہمیں جلسہ کرنے سے تو کسی نے نہیں روکا. یہ آئین ہمیں حق دیتا ہے. پھر وہ جو بات ہے وہ میں نے ان کو بتائی ہے کہ یہ کام کرنا ہمیں آتا ہے, ہم نے کیا ہے, اور اگر ضرورت پڑی تو ہم کریں گے. یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. میری گزارش یہی ہے کہ اب تو پارٹی کی تنظیمیں نو ہونی ہیں, نئے عہدیدار منتخب ہوں گے ہر یونین کونسل سے, ہر وارڈ سے. حکومت جو ہے انہوں نے ایک لولی پاپ دیا ہے جی کہ ہم مئی میں بلدیاتی الیکشن کروائیں گے اور پرانی حلقہ بندیوں کے مطابق کرائیں گے. پرانی حلقہ بندیوں کے مطابق کیسے کروایا جا سکتے ہیں؟ 25 سال ہوئے ہیں بلدیاتی انتخاب نہیں ہوئے, آبادی بہت بڑھ گئی ہے. اب جو ہے وہ یونین کونسل کی آبادی ویسے نہیں ہے. ہم نے نئی یونین کونسلیں بنائی تھی, وارڈ کی سطح پہ نئی وارڈز بنائی تھیں, وہ چیلنج ہوئی, معاملہ عدالت میں ہے, ابھی بھی عدالت میں ہے. لیکن یہ کوئی اگر کہے کہ پرانی وارڈ بندی کے اوپر الیکشن ہوں گے تو پھر نہیں ہو سکیں گے. اس لیے کہ جو آدمی جائے گا عدالت میں وہ جا کے اسٹے لے آئے گا جی کہ اب نئے سینسز ہوئے ہیں, مردم شماری نئی ہوئی ہے, اس کے مطابق جو ہے حلقے جو ہے بنائے جائیں. دیکھیں کراچی میں کیا ہو رہا ہے مردم شماری کے معاملے میں, باقی معاملات میں کیا ہو رہا ہے. اگر آپ لوگ ٹی وی یا اخبارات پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکے گا, وہ پھر بھاگ جائیں گے الیکشن سے. ہم سے بھی غلطی ہوئی کہ ہم جو ہے وہ ہم نے الیکشن نہیں کروایا, لیکن ہم نے ایک نیتی سے چاہتے تھے, وارڈ بندیاں ہم نے کی تھیں. عدالتوں کے سامنے پھر کسی کا بس نہیں چلتا, اور آزاد کشمیر میں تو ابھی ججز نہیں لگے, ہائی کورٹ مکمل نہیں ہے. لوگ ہمیں کہتے تھے کہ انہوں نے خرابی کی ہے. آج ان کو 5 ماہ ہو گئے ہیں, تو 5 ماہ میں وہ 100 دن ان کے پورے ہو گئے ہیں. 100 دن میں ان سے جج نہیں لگ سکے. 100 دن میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ ماں سوائے یہ ٹیچرز کے تبادلہ کرنے کے اور یا لوگوں کی بےزتی کرنے کے, یا کوئی ادھر کمانڈر بنا, کوئی ادھر بنا, کوئی ادھر بنا, کوئی فلاں عوامی عہدہ مل گیا, کوئی فلاں عہدہ مل گیا, اور اس عہدوں کے بدل باٹ میں باقی کچھ نہیں ہوا. بلدیاتی الیکشن اگر ہوئے تو نئی حلقہ بندیوں کے مطابق ہوں گے, اور میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ ہم پوری طاقت کے ساتھ لڑیں گے انشاءاللہ, پوری طاقت کے ساتھ. اس بارے میں آپ جتنے ساتھی ہیں آپ کو تیاری بھی کرنی ہے, اور یہ جو انتقامی کارروائیاں ہیں ان کے بارے میں آپ کو ایک مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے. میں وکلا کی ٹیم ہے ہماری, میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک وکلا کی ٹیم بنائیں, اور جو ہمارے سینئر کارکن ہیں وہ اپنی ایک ٹیم بنائیں جو انتظامیہ کے ساتھ تعلق رکھے, بات چیت کرے. اور پھر جو جن اسکولوں میں خواتین ٹیچرز کے تبادلے ہوتے ہیں وہاں کے جو یونین کونسل کے لوگ ہیں وہ اکٹھے ہوں, اور وہ ڈی او کو بھی بتائیں اور ایڈمنسٹریٹرس کو بھی بتائیں کہ یہ ہم نہیں کرنے دیں گے. پھر اس طرح پھر سارا کام جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا اس طریقے سے. میں نے آپ کو بتایا کہ اس حکومت میں نے کوئی اپنے ساتھیوں کو کہا کہ کوئی 15 سے 20 جو ہیں وہ اسٹے آرڈرز کروائے. اب اندازہ لگا لیں, ہم نے کوئی شور شرابہ نہیں کیا, لیکن یہ بچیوں کے معاملات پہ آ کے اب جو ہے وہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہم اپنی بچیوں کو اس طریقے سے جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ, دوسری جگہ سے تیسری جگہ, تیسری سے چوتھی جگہ تک پہنچائیں. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میرے گھر سے انہوں نے ابتدا کی, میں نے مقابلہ کیا ہے. اس حد تک میں نے کبھی کسی کو نہیں چھیڑا, کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی. لوگوں کے ٹبر کے ٹبر جو ہیں وہ
ملازمتوں میں ہیں، لیکن ہم نے ان کو جو ہے وہ بے عزت نہیں کیا، خراب نہیں کیا، اور نہ ہی ان کی عزت و تقریر میں کوئی کمی آنے دی۔ ایک آخری بات کہہ کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ کمیٹیاں بنائیں، اور آپ نہیں بنائیں گے تو میں پھر بنا کے بھیجوں گا، اور میں نے پھر بنا کے بھیجی تو پھر آپ کو جو ہے اس کے اوپر پھر عمل کرنا پڑے گا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ ہر یونین کونسل میں اپنی خود جو سارے ہمارے کارکن ہیں وہ بنا لیں اور مجھے بتا دیں کہ یہ ہماری کمیٹی ہے۔ پھر آپ ہر جگہ جا کے، تھانہ ہو، کچہری ہو، کسی بھی دفتر میں جانا ہو، یہاں پہ بابر صاحب ہیں، ابرار صاحب ہیں، جمیل سلطان صاحب ہیں، صدر صاحب ہیں، اور ہمارے ساتھی ہیں یہاں پہ، ہمارے انجمن تاجران کے صدر ہیں وہ ہیں، نعیم گول صاحب ہیں، ڈاکٹر شکور صاحب ہیں شہر کے اندر، اور ہمارے نوجوان جو ساتھی جتنے سارے ہیں یہ موجود ہیں۔ وکلا کے اندر بھی ہماری تعداد ہے 5-6، ہمارے 7 اچھے وکیل ہیں، وہ ان معاملات میں دلچسپی لیں، ان کی ٹیم بنے، اور وہ بغیر فیس لیے یہ سیاسی جو مقدمات ہیں ان میں وہ آگے بڑھیں۔ میری گزارش یہ ہے، اور آپ لوگ جو ہیں وہ آج کل ٹائم دینا ذرا مشکل کام ہوتا ہے، آپ محنت کریں تو یقیناً یہ سارے کے سارے جو بادل ہیں چھٹ جائیں گے۔ 2-3 ماہ لگیں گے، میں اس سے زیادہ نہیں بتا رہا آپ کو۔ تو آپ حوصلہ رکھیں، اطمینان رکھیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، میں خاموش ضرور رہا ہوں اس سارے عرصے میں، لیکن یہ نہیں کہ میں ناواقف رہا ہوں، یہ بات نہیں ہے۔ اور خاموشی اسی وجہ سے تھی کہ کوئی تلخی پیدا نہ ہو جائے اور لوگوں کو ان کا بھی پتہ چل جائے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو لوگ گئے تھے جی کہ کوئی سیکٹری بنے گا، کوئی یہ بنے گا، کوئی فلاں بنے گا، کوئی ڈی جی ہیلتھ بن جائے گا، کوئی یہ بن جائے گا، کوئی وہ بن جائے گا، وہ بھی اپنی چاہت پوری کر لیں۔ جن جن لوگوں کو شوق تھا انہوں نے اپنا شوق پورا کیا۔ یہ اس طریقے سے سیاست نہیں کی جا سکتی کہ ایک دن ایک پارٹی میں، دوسرے دن دوسری پارٹی میں، تیسرے دن تیسری پارٹی میں۔ ہاں، ایک بات کا مجھے احساس ہے کہ آزاد کشمیر میں، پاکستان میں تو لوگ پارٹیاں بدلنا برا سمجھتے ہیں، لیکن آزاد کشمیر میں لوگ سمجھتے ہیں کہ پارٹی بدلنے والا بہت ہوشیار ہے، چلاک ہے، بہت اچھا سیاستدان ہے۔ اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں، وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں، اپنی پارٹیاں چھوڑتے ہیں، تاریخ بھی ان کو معاف نہیں کرتے اور لوگ بھی ان کو معاف نہیں کرتے۔ وفاداری جو ہے وہ بہت اہم بات ہے، نظریے کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، لیڈرشپ کے ساتھ، لیکن ایک نہیں، یہ بات نہیں کہ آپ اندھی تقلید کریں، یہ بات بھی نہیں ہے کہ آپ جو لیڈر غلط کر رہا ہے آپ کہیں جی مانیں اس کو، نہیں۔ آج کل ہماری پارٹی میں کچھ معاملات اس طرح کے ہیں، ہم کہتے ہیں رائے صاحب کو کہ رائے صاحب یہ حکومت نہیں ہے جو آپ چلا رہے ہیں، اب یہ پارٹی ہے، پارٹی مشاورت سے چلے گی، اور اگر آپ مشاورت کر کے کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو طریقہ کار موجود ہے۔ حکومت میں آپ نے اختیار اپنا پورا استعمال کیا، اختیار اکیلے استعمال کیا۔ آج جو ہے وہ پارٹی ہے، پارٹی تب جیسے آپ ایک گھر اپنا چلاتے ہیں، گھر کا جو سربراہ گھر چلاتا ہے ویسے پارٹی چلائی جاتی ہے۔ میں نے سادہ سی مثال آپ لوگوں کو دی ہے، اس میں سب سے بات کرنا پڑتی ہے۔ یہ نظام ایسے چل نہیں سکتا۔ ہم نہ کسی کے کردار کشی پسند کرتے ہیں، نہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے میٹنگ کیا کی، یہاں پہ طوفان آ گیا میاں صاحب سے میری ملاقات سے، وہ مجھے بتائیں کہ کوئی بندہ جا کے میاں صاحب کو ملے تو ملنا کوئی جرم ہے۔ اس بات کے بھی اوپر لوگوں نے بڑا بتنگڑ بنائے، بہت ساری باتیں بنائیں، بہت ساری باتیں کی گئی۔ میرا اپنی لیڈرشپ کے ساتھ تعلق ہے اور ان کے ساتھ ایک واسطہ ہے، ان کے ساتھ ہماری دلچسپی ہے، ان کے نظریے کے ہم قائل ہیں، وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم تک جو ہے وہ قائم دائم رہے گا۔ جب تک طارق فاروق زندہ ہے یہ تعلق جو ہے وہ قائم رہے گا۔ لیڈر ہمارا نواز شریف ہے، میاں محمد نواز شریف۔ صدر ہماری پارٹی کے شہباز شریف صاحب ہیں، اور آزاد کشمیر میں اس وقت تک ہماری پارٹی کے صدر جو ہیں وہ راجہ فاروق حیدر صاحب ہیں۔ یہ بنیادی بات ہے۔ لیڈر کون ہے؟ میاں محمد نواز شریف، جس کی یہ پارٹی ہے، جس کی یہ سوچ ہے، جس کی یہ فکر ہے، جس نے لوگوں کی خدمت کی ہے، جس نے پاکستان کی
خدمت کی ہے. اس بات کو اوپر سبھی کو اکٹھا ہونا چاہیے. ساری برادریوں کا احترام ہے, سارے کنبے قبیلوں کا احترام ہے. سارے لوگ مل کے چلیں تو تبھی ملک جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. یہ جو افراتفری ہے, یہ برادریوں میں جو تقسیم ہے, یہ علاقوں میں جو تقسیم ہے, یہ زبانوں میں جو تقسیم ہے, یہ جو مذہبی تقسیم ہے, اس نے تباہ کر دی ہے پورے معاشرے کو. میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ اکٹھے رہیں, جڑ کے رہیں, اور کوئی مسئلہ ہو تو آپ رابطہ کریں, ضرور رابطہ کریں. اور میں یہاں پہ جتنے ہماری ٹیم ہے, میں وکلا کا الگ میٹنگ بلاؤں گا, اپنے جو ساتھی ٹیم ہے ان کا میں الگ میٹنگ بلاؤں گا, اور میں انشاءاللہ ہفتے میں 3-4 دن یہاں پہ دوں گا. آپ یہ یہاں پہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بیٹھوں گا, اور آپ کے ساتھ جینا ہے, مرنا ہے, آپ کے ساتھ ایک تعلق ہے. آپ نے بڑے مشکل وقت میں, بہت ہی مشکل وقت میں, انتہائی مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے, میری پارٹی کا ساتھ دیا ہے, میاں نواز شریف کا ساتھ دیا ہے. انشاءاللہ آپ کے اس احسان کو میں اور میاں صاحب اور ہماری ساری پارٹی جو ہے وہ انشاءاللہ یاد رکھے گی, اور آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے ہر مشکل گھڑی میں انشاءاللہ ہم شامل رہیں گے. زیادتی آپ کسی کے ساتھ نہ کریں, البتہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو ضرور ہمارے نوٹس میں لائیں. یہ بات بنیادی ہے کہ بندہ خود جو ہے وہ غلط کام کرے اور دوسروں کو آگے کہے جی اچھا جی آپ یہ میرا غلط, تو غلط کاموں میں نہیں, ٹھیک کام جو ہے ان میں, اور جو انتقام لیا جائے گا یا لے رہے ہیں یا زیادتی کر رہے ہیں اس بارے میں ضرور بتائیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے. یہ جتنے آفیسرز ہیں ممبر میں بیٹھے ہوئے, ان کو میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ میں آپ سب کا احترام کرتا ہوں, لیکن اگر آپ نے اس طرح نوکری کرنی ہے تو پھر آپ کو میں دفتروں میں نہیں بیٹھنے دوں گا. جس طرح آپ نوکری کر رہے ہیں اس طرح میں آپ کو دفتروں میں نہیں بیٹھنے دوں گا. یہ بات ذہن نشین کر لو, سوچ لو, ٹھیک کام کرو, اچھا کام کرو, لیکن یہ جو تابع داری ہے, یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے, یہ جو لوگوں کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں, یہ لوگوں کی جو توثیق رکی ہوئی ہے کہ جو ان کو آگے نہیں لے جانا, پھر یہ کام نہیں چل سکے گا. اور یہ کام انتہائی غلط ہے, آپ کو یہ کام نہیں کرنا. میں نے اسی لیے آپ سارے ساتھیوں کو بلایا تھا. ایک تو آج کی جو 2-3 قراردادیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی قیادت کے اوپر اور شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اوپر ہم پورا اعتماد کرتے ہیں, آپ ہاتھ کھڑے کر کے. دوسری بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جو سازش کی گئی اور ثاقب نثار اس میں شامل تھا, چیف جسٹس پاکستان, اس سازش کی ہم مذمت کرتے ہیں, اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ سارے مقدمات جو ان پہ بنائے گئے وہ واپس کیے جائیں, جو فیصلے کیے گئے وہ واپس کیے جائیں, اور ان کو جو ہے وہ ان میں بری کیا جائے, باضابط بری کیا جائے. ہاتھ تو کھڑے کر دیں, ہاتھ کھڑے کرنے سے تو. اس کے بعد آزاد کشمیر کے اندر جو ہماری پارٹی ہے اس میں بھی انشاءاللہ ہم تنظیم نو کریں گے, اچھے لوگوں کو لے کے آئیں گے, جس کو میاں نواز شریف صاحب سلیکٹ کریں گے, جس کو پارٹی کا بھرپور لیڈرشپ کا اعتماد ہوگا, وہ یہاں پہ آ کے اپنا کام کرے گا. ہم اپنی آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کے اوپر بھی بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. یہ جو انتقامی کارروائیاں ہوئی ہیں اس سارے عرصے میں, یہ تبادلے جو ہوئے ہیں, یہ جو ملازمتیں روکی گئی ہیں, لوگوں کو نکالا گیا ہے, لوگوں کی توثیق نہیں کی, لوگوں کی ٹرانسفرز کی گئی ہیں, اس کی بھی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں, ہاتھ کھڑا کر کے. بہت شکریہ آپ کا, بڑی مہربانی. میں آخر میں پھر آپ سارے ساتھیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتحاد و اتفاق رکھیں. یہ موقع بنا کے رہے آپ تو آپ کو کوئی چھیڑ نہیں سکے گا, اور اگر آپ اکیلے ہوئے, ایک بات کا آپ کو رنج ہے اندر. راجہ صاحب مجھے بتا رہے تھے, اپنے بھائی اورنگزیب صاحب, کہ ہمارے اپنے بھی بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں. ان سب کا مجھے علم ہے. جن لوگوں نے جو ہمارے ساتھی تھے, جنہوں نے جس جگہ جن کو کوئی ذمہ داری سونپی گئی تھی اس میں جو زیادتی ہوئی اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. لیکن یہ نہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ کس نے کیا زیادتی کی ہے. میرے سمیت جن سے غلطیاں ہوئی ہیں ہمیں ان پہ شرمندگی ہے, اور ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں. وہ جو لوگ ہیں وہ بھی میری نظر میں ہیں. جن کے تبادلے ہوئے ہیں وہ تو پاس ہو گئے کہ وہ ہمارے ساتھی تھے. جن کے تبادلے ہوئے ہیں,
جن جن کی تنخواہ روکی گئی ہے، جن جن کی توثیق نہیں ہوئی، اور جو ابھی بچے ہوئے ہیں مجھے پتہ ہے کس کس وجہ سے بچے ہوں، اس کا مجھے اچھی طرح علم ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں نہ رکھیں گے کہ مجھے علم نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ اپنے گھر کو ہم نے متحد رکھنا ہے، اس لیے کچھ باتیں جو ہے وہ برداشت کرنی پڑتی ہیں، صرف ان کو سمجھ آنی چاہیے میری باتوں کی، میں کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ تو میں انہی خیالات کے ساتھ آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور توقع رکھتا ہوں کہ اگر جس طریقے سے میں نے ایڈمنسٹریشن کو نوٹس دیا ہے، سارے لوگوں کو بتایا ہے، اگر انہوں نے اپنی روش تبدیل نہ کی تو پھر جو لائے عمل میں دوں گا، آپ پھر میرے ساتھ میں بھی کھڑا ہوں گا اور آپ بھی اس طرح کھڑے ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت معاذ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔